حشام بھائی جی جی ظاہر ہے مہر کے بغیر کیسے نکاح ہوگا؟ نکاح نہیں ہوگا. اچھا یہ جو مہر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، معجل اور غیر معجل، یہ میں نے لفظ کہیں پڑھے نہیں حدیث میں، یہ کیا لفظ ہیں؟ نہیں بلال بھائی، یہ اس حدیث سے اس طرح ملتے ہیں کہ فل فور ادائیگی، اصل میں اس کو ہم نے سمجھنا شرعی اصطلاحات تو بعد میں وجود میں آتی ہے نا، کہ جو فوری موقع کے اوپر ادا کر دیا جائے یا ادھار کر دیا جائے. تو شریعت میں دونوں باتیں ثابت ہے قرآن و سنت سے کہ یار اس کا مہر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی نکاح ایسے کیے ہیں کہ اس کا مہر آپ یہ ادا کر دینا بعد میں، اور کئی ایسے نکاح ہوئے ہیں کہ جو پہلے ادا کرنے کا حکم ہے. ویسے شریعت کا جو مزاج ہے وہ پہلے ادا کرنے کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھار ہو نہیں سکتا، ادھار بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو معجل اور غیر معجل کے اندر تقسیم کیا گیا کہ ایسا مہر جس کو مرد نکاح کے کچھ عرصے کے بعد ادا کرے گا، یعنی بیوی کی اجازت سے. اگر بیوی کہ مجھے آج چاہیے تو پھر وہ پابند ہے اس دن پے کرنے کا، اور اگر بیوی اور ولی اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ابھی 2 لاکھ نہیں ہے 3 لاکھ نہیں ہے، آپ 1 سال کے اندر اندر ادا کر دیں، تو یہ بھی جائز ہے. یہ ادھار ہے، یعنی یہ ایک دو بندوں کا ماں بہن ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون جو نکاح کے اندر ایسی شرائط ہیں کہ ایسے حقوق کہ مرد یا عورت اپنا کوئی حق چھوڑ دے جس کے اندر کوئی شریعت میں یعنی کوئی قدغن نہ ہو، ایسے حقوں میں سے چھوڑ دے تو اس میں اجازت ہے اسلام. یعنی کہ مہر کے حق کو عورت چھوڑ بھی سکتی ہے، معاف بھی کر سکتی ہے. وہ تو عورت کی مرضی ہے، کسی کو قرضہ معاف کر دے اگر کرنا چاہے، ورنہ تو یعنی قرضہ دے سکتی ہے نا. وہ کہتی ہے خامند کو اگر آپ کے پاس 1 لاکھ کیش موجود نہیں ہے آپ 1 سال میں مجھے دے دیں، اور بعد میں اگر عورت چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے. لیکن شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے، شریعت کا مزاج یہی ہے کہ وہ پہلے ادا کرے. اور آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں کم از کم مہر کو پہلے ہی ادا کر دیا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایک عرصہ تک ہم 32 روپے 4 آنے بھی سنا کرتے تھے کہ چلو یار پہلے ادا کرنے کی سنت ہو تو 32 روپے. یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا حافظ جی. ڈاکٹر صاحب یہ شرعی مہر کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مہر آپ آپس میں طے کر لیں اس کا نام شرعی مہر ہے. جو فاطمی مہر والی بات نہیں ہے؟ نہیں کوئی بھی رکھ لیں، فاطمی رکھ لیں، زینبی رکھ لیں، غیر فاطمی رکھ لیں، جو بھی رکھ لیں وہ تو شرعی ہے. کوئی وہ 32 روپے والا چکر ہی کوئی 32 روپے والا چکر نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ابھی مشہور بات ہے جس کو رد کر دیا ان لوگوں نے بیٹھے بیٹھے. ابھی آپ نے یہ کہا نا کہ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. نہیں، ہو جاتا ہے. مہر کے بغیر نکاح ہوتا ہے، لیکن پھر وہ مہر کون سا آتا ہے؟ مہر مثل آ جاتا ہے. اس جیسی خاندان میں اس جیسی لڑکیوں کا کتنا مہر ہوتا ہے پھر وہ آ جائے گا. یہ تھوڑی سی بات یاد رکھیے گا. تو یہ ہو جاتا ہے اس خاندان میں ان بچیوں میں سے باقی جو اس کی کزنز ہیں یا کوئی اور ہیں ان کا کتنا مہر رکھا گیا اس کے مطابق پھر اس کا ہو جائے گا مہر طے. لیکن یہ ادھار مہر ہوگا، مہر غیر معجل ہوگا یا معجل؟ نہیں، وہ تو جب مہر طے نہیں کیا آٹومیٹکلی ادھار پہ چلا گیا. جب مہر آپ نے اچھا عام طور پہ حافظ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ادھار والا مہر ہے یہ طلاق کے موضوع پہ دیا جائے گا. یہ طلاق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عورت جب مطالبہ کر لے، عورت اپنے قریب بھی نہ آنے دے، یہ بھی کر سکتی ہے. جلال صاحب کو روک لے میرے قریب نہیں آنا، کر سکتی ہے کہ جب تک مہر نہیں ادا ہوگا. ہاں جی بالکل، میں فزیکل ریلیشن رکھنے نہ دے، پہلے مہر ادا کرو. وہ کر سکتی ہے، بلکہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تاکہ پتہ چلے کہ آدمی عورت معاف بھی کر سکتی ہے. لیکن عورت پر معاف کرنے کے لیے کوئی معاشرتی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، سماجی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. بغیر سماجی دباؤ کے عورت اپنی مرضی سے اپنے خاوند کی محبت میں معاف کر دیتی. یار تو میرا تو سب کچھ میرا کیا ہو گیا، کر سکتی ہے. اور ایک دفعہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتی. کیا چیز ایک دفعہ مہر معاف کرنے کے بعد دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتی. مطلب ریوائنڈ نہیں ہو سکتا، ریورس نہیں ہو سکتا، یو ٹرن نہیں لیا جا سکتا. معاف کر دیا سیاستدان لے سکتا ہے، بیچاری بیوی نہیں لے سکتی. ختم ہو گئی بات. ختم ہو گئی. اچھا حضور، کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی شرط ہے؟ وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بیان کیا ہے کہ فریقین کی باہمی رضامندی کے ساتھ جو طے کر لیا جاتا ہے وہی جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں شرعی رکھ لیں جی، وہی شرعی ہے. چھوٹی سی گرہ لگا دوں؟ جی بسم اللہ. مہر وہ ہونا چاہیے جو عورت کی جس سے انسلٹ نہ ہو اور مرد پر بوجھ نہ ہو. ہائے 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 ہائے، کیا خوبصورت بات کی ہے مفتی صاحب نے، بڑی خوبصورت بات کی ہے. مرد پہ بوجھ نہ ہو اور عورت کی انسلٹ نہ ہو. کیا خوبصورت بات کی ہے یار، واہ. میں کہا چلیں تھوڑی سی گرہ لگا. واہ کیا گرہ لگائی ہے، واہ یار، واہ لطف آ گیا خدا کی قسم. اچھا میں جتنے بھی نکاحوں میں گیا ہوں اور رائے اگر کسی نے پوچھے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مرد اپنے 1 سال کی سیلری جو ہے
وہ مہر کے طور پہ لکھے تاکہ کوئی سنجیدگی کا اندازہ ہو. وہ کما 50,000 روپیہ مہینہ رہے اور 200 روپیہ وہ مہر لکھتے تو یہ انسلٹ ہے. پھر اس کا نام حق مہر شرعی پھر اس کا نام حق مہر شرعی رکھ دیتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. حضور اقدس شرائط نکاح میں سے آپ کے نزدیک طلاق کے حق کے علاوہ کون سی ایسی شرط ہے جو کہ کویسچنیبل ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ مرد کو شریعت مطہرہ نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہیں اور اس کو دوسری شادی نہ کرنے کے لیے باؤنڈ کرنا ہے. یہ بھی شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف ہے. جی 7 سال قید ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب شریعت نے اسے اس بات کی اجازت دی ہے، مرد کا رائٹ ہے کہ وہ آگے شادی کر سکتا ہے. اور بیوی کو چاہے نہ بتائے. دیکھیں جی، اسے چاہیے کہ بیوی کو اعتماد میں لے. نہیں، اعتماد میں لے، بتانا ضروری ہے. نہیں بتائیں گے تو 7 سال ہیں، 2 لاکھ جرمانہ بھی ہے. جی اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ وہ اس کو اعتماد میں لے اور اس کو بتائے. نہیں، وہ تو نہیں مانے گی نا. اور اگر نہیں مانتا تو پھر اسے ملکی قوانین جو ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور قانون کی گرفت میں آنا پڑے گا. لیکن بات یہ چھوٹی سی رائے میں لے لوں ڈاکٹر صاحب کی. ڈاکٹر صاحب گرا بڑی اچھی لگا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، وہ بتانا ضروری ہے دوسری کوئی نہیں ہے. اجازت دینے والے نے اجازت دے دی ہے، ہاں، قانون کو ٹھوکر پہ رکھے. تو قانون میں کیا ہوگا؟ کچھ چھوڑیں اس کو، عوامی دباؤ کو استعمال کر لیں، جائز ہے. جی آپس جی آخری جملہ، نکاح دوسرا کرنے کے لیے کیا پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے بلال بھائی. اللہ تعالیٰ نے جس یار آپ پاکستان کے قانون کے اتنا خلاف کیوں ہیں؟ نہیں بلال بھائی، ہر وہ قانون مانا جائے گا جو شریعت کے تابع ہے. ہر وہ قانون مسترد اور ریجیکٹ کر دیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. کون کرے گا؟ مجھے ایک بات بتائیں، حضرت عمر کے پاس حضرت عمر نے خطبہ دیا کہ اتنے عورتوں کے مہر نہ پڑھاؤ. ایک عورت آ گئی، انہوں نے کہا قرآن کی آیت ہے، آتے ہی تو مہدہ ہننا کنتارا. اگر کسی کو خزانہ بھی دیا گیا، حضرت عمر خاموش ہو گئے کہ اب انصار کی عورتیں عمر سے قرآن کی. اچھا حافظ جی، ایک آخری سوال آپ سے. مجھے ایک بات بتائیے اور ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کرنی ہے آپ نے بات. علماء کرام جو ہے نا عام طور پہ عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی کو بچانے کے لیے. اگر ایک شخص نے بیوی کو نہیں بتایا اور اس کو سزا ہو رہی ہے 2 لاکھ روپیہ جرمانہ 7 سال، علماء کرام جائیں گے اس کو بچانے عدالت؟ جی بالکل ضرور جائیں گے. علماء ہم تو ہر روز یہ کیس اٹھا رہے ہیں. جو ہائی کورٹ کے اندر ہماری ریٹیں جو ہے پینڈنگ پڑی ہیں کہ دوسرے نکاح کے لیے پہلی جو بیوی ہے اس کی اجازت غیر شرعی ہے. بیوی کی اجازت سے کون، اگر بیوی کی اجازت سے نکاح ہو، کبھی دوسرا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. بتائیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا مطلب آپ شریعت کے پورے کے پورے قانون کو ہی بدلنا چاہتے ہیں. نام نہیں لیتا، بعض فیصلہ کرنے والوں کی اپنی دوسری بیوی. جو کہ میں اس میں رائے نہیں دیتا، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ بڑی پختہ ہے کہ آپ ان شرائط کو جس طرح سے بھی سمجھیں. آپ کو یہ شرائط پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اس پہ گھر میں ڈیبیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں، لیکن ڈینائل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کو پتہ ہو کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، کس پہ کتنی رینج ہے، کس کو کاٹنا درست ہے کس کو نہ کاٹنا درست ہے. اور ایک بات اپنے بیٹوں کو ضرور سمجھائیے کہ وہ اس نکاح کے اندر مہر جو ہے وہ پہلے ادا کریں، کیونکہ یہ عورت کی عزت کا اور احترام کا ایک پہلو ہے. اور بیٹیوں کو ضرور سمجھائیے کہ نیگیٹو کے اوپر گیم پازیٹیو نہیں کھیلی جا سکتی. میں حقوق لوں گے سارے اور نیگیٹو کے اوپر جا کے کھیلوں. طلاق کا حق اگر اللہ نے نہیں دیا تو نہیں دیا، لیکن اس زوم پہ شادی کرنا، نکاح کرنا کہ یہ سارا کچھ میں پکڑ کے رکھوں اور پھر شادی کامیاب ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ایک نیک کام میں سے برکت جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.